سورہ بقرہ سے آیت نمبر 229 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ان کا بیان ہوا اور طلاق سے متعلق سرسری سے احکامات پیچھے آیت نمبر 227 آیت نمبر 228 کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ مرد بیوی کو، عورت کو تنگ کرنے کی خاطر 100 مرتبہ طلاق دیتا تھا، کوئی لیمٹ ہوتی نہیں تھی، طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا، طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا۔ تو اس طرح سے جو ہے عورت نہ ہی اپنا گھر بسا سکتی اور نہ ہی بالکل آزاد ہو کر جو ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ظلم کا خاتمہ فرماتے ہوئے اس رشتے کو یک لخت بھی ختم نہیں کیا، اور وہ جو بار بار کا ستایا جانا تھا اس سے بھی اللہ رب العالمین نے اجتناب کا حکم نازل فرما دیا، اور اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی کہ نکاح شادی بیاہ جو ہے یہ ایک سنجیدہ عمل ہے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے۔ اس کو مذاق ہی بنانا ہے نا، کہ نہ بسانا ہے اور نہ ہی آزاد کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کوئی انجوائمنٹ ہے اور نہ ہی یہ مذاق ہے، بلکہ ایک سنجیدہ عمل ہے۔ اس سنجیدہ عمل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر نہ کسی کو تنگ کیا جائے، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح سے حل نکل سکتا ہے، اگر تو اچھے طریقے سے گھر آباد ہو سکتا ہے تو ہو جائے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر علیحدگی ہو جائے، وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے، تاکہ آئندہ ہر بندہ اپنی نئی زندگی جو ہے وہ شروع کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 چانس دیے ہیں۔ کتنے چانس دیے ہیں؟ 2۔ فرمایا الطلاق، طلاق جو ہے مرتان، 2 بار ہے، طلاق 2 بار ہے۔ اس طلاق کا نام ہے طلاق رجعی، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ وہ طلاق، وہ چانس کتنی مرتبہ ہیں؟ 2 مرتبہ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، امساک روکنا، رکھ لینا، او یا پھر تسریح چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان احسان کرتے ہوئے اچھے طریقے سے، نیکی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ اور نہیں ہے حلال، لَكُمْ تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذوا تم لو، مما اس چیز میں سے، آتیتموہن جو دیا ہے تم نے ان کو، شیئا کچھ بھی، یعنی جو حق مہر وغیرہ تم نے دے رکھا ہے، اگر از خود تم طلاق دے رہے ہو تو ایسے میں حق مہر میں سے کوئی بھی چیز واپس ان سے نہیں لینی، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ولا یحل جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یہ کہ نہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حد کو، اللہ کی حدوں کو وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو، اللہ یہ کہ یقیما نہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی بھی گناہ، علیہما ان دونوں کو پر، فی مفتدت بہ جو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلے میں دے دے۔ فی مفتدت فدیہ سے ہے، جو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دے، مراد حق مہر واپس کر کے خلا لینے کی کوشش کرے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها سو ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد اور جو کوئی آگے بڑھے گا، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔
محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں دو ٹوک بات کی ہے اللہ رب العالمین نے، اور طلاق کا پروسیجر ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ مسنون طلاق کون سی ہے، بدعی طلاق کون سی ہے، اور ناجائز طلاق کون سی ہے۔ مسنون طلاق کا طریقہ پہلے بھی میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، آج مزید اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ مسنون طلاق جو ہے، بندہ طہر کی حالت کے اندر اپنی بیوی کو جب وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو ایک طلاق دے گا، اور اس کے بعد اس پر خاموشی اختیار کرے گا اور مہینہ بھر اس کو وقت دے گا۔ اور یہ جو وقت ہے محترم بھائیو، دوسرے لفظوں میں دروازے کو ایک بار کھٹکھٹایا ہے کہ اگر اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو کر لے، تیرے پاس چانس ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں جب مسنون عمل کو نہیں اپنایا جاتا تو گویا ہم سارے تعلقات جو ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ مسنون عمل اپنایا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے دین میں جانور کو جھٹکے سے ذبح کرنا بھی منع ہے۔ جھٹکے سے ذبح کرنا کیا ہے، منع ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ عمر بھر کے سارے تعلقات جو ہے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کیا کر دے، ختم کر دے۔ اور اسی طرح سے جو دروازہ ہے وہ بھی محترم بھائیو کھٹکھٹانے میں کتنی دفعہ کہا گیا ہے، 3 مرتبہ کھٹکھٹانے میں کہا گیا ہے، اور تینوں کے درمیان کیا ہے، وقفہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس 3 باری کٹ 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 اس کے بعد ختم، بندہ آخر بندہ نکلے ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی کیا ہے، وقفہ ہے۔ تصور کریں نا، ذرا سوچیں کہ جب معمولی جو کام ہے محترم بھائیو، ان کے اندر بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے اس کا، اور بندہ جو طلاق والا معاملہ ہے، ساری زندگی کے تعلقات ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ایک جھٹکے سے ہی فارغ کر کے پڑے کر دیں، جھٹکے سے ہی اس معاملے کو سارے کو ختم کر دیں، تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو اس اعتبار سے مسنون طلاق کا طریقہ وہ سمجھنا چاہیے۔ اور جس طرح سے ہم شادی بیاہ کرتے ہوئے بندے کے اندر یہ اہلیت دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہو گیا ہے، اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیزیں بھی پتہ ہونا چاہیے اس کو کہ اس کو شادی بیاہ کے معاملات کا پتہ ہے، نکاح طلاق کے معاملات کا پتہ ہے، سٹڈی ہے اس کو، اور نہیں ہے تو اس کو کروانی چاہیے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو کم از کم وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائے۔ اور اختلافات جو ہے محترم بھائیو، یاد رکھیں یہ نیچرل ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلاف اگر ہو تو اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے، اور اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ چل ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے، تاکہ باقی جو دونوں خاندان ہیں وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکے۔ عموماً ہمارے غلط رویوں سے اور دین اسلامی یہ اسلامی تعلیمات ہیں ان سے ناواقفیت کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ ایک رشتہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ 2 خاندان ہی جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر آئندہ کے لیے کوئی اس میں دوبارہ سے اپنی بچی یا بچے کی شادی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ نقصان ہے اس بات کا، تو ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے۔ تو مسنون عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے فائدے رکھے ہیں، مسنون عمل کے اندر برکت بھی بہت ہے، اور جب بندہ مسنون عمل کی طرف جائے گا تو امید ہے کہ اس کے مسئلے کا حل بھی ضرور نکلے گا۔ تو مسنون طریقہ جو طلاق کا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ طہر کی حالت میں ایک طلاق دے گا، اور پھر مہینہ بھر اس کے اوپر کیا کرے گا، خاموشی اختیار کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینے کے بعد دوبارہ سے اگر وہ چاہتا ہے اور اگر کوئی بہتری محسوس نہیں کر رہا تو پھر طلاق دے گا۔ اب یہ 2 طلاقیں ہو گئی۔ اب 2 طلاقوں کے بعد محترم بھائیو اب اس کے لیے ایک چانس موجود ہے، یا تو وہ اچھے طریقے سے اس کو رکھ لے، کیا کر لے، رکھ لے اپنے پاس، اور اگر نہیں رکھتا تو اب اس کو کیا کر دے، فارغ کر دے۔ لیکن اس کے اندر اگر طلاق خاوند کی مرضی سے ہو رہی ہے، مرد کی مرضی سے ہو رہی ہے، تو کچھ بھی واپس نہیں لے گا۔ جو گفٹ تحفہ دیا ہے یا جو مہر دیا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لے گا، اگر لے گا تو اس کے لیے جائز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہوگی اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ بددلی عورت کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی ہوتی، تو ایسے میں عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے، یعنی اس کا نام، اس پروسیجر کا نام خلا ہے۔ طلاق اور خلا، طلاق الگ چیز ہے اور خلا کیا ہے،
الگ چیز ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے، اپنے اختیارات کے ساتھ دیتا ہے، اور اس پر شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنا مہر واپس نہیں لے سکتا، کوئی بھی گفٹ تحفہ ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور جو خلا ہے یہ عورت کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہوتی، تو ایسے میں اس کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ جو کچھ خاوند نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے مہر کی شکل میں، گفٹ تحفہ کی شکل میں، وہ فدیے کے طور پر اس کو دے کر اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرے، تو ایسے میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر حدود کا نفاذ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کی حدیں سے مراد کیا ہے کہ جو 2 دفعہ کا چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تیسری مرتبہ اب اس کو مذاق ڈرامہ نہیں بنانا، یا جاہلیت کے طور پر جس طرح سے پہلے سے 100 مرتبہ طلاقیں دی جاتی ہے اور 100 مرتبہ رجوع کیا جاتا ہے، اس طرح سے بھی نہیں کرنا، اور طلاق دیتے ہوئے اس سے یہ بھی مطالبہ نہیں کرنا کہ جناب مجھے حق مہر واپس دو، میرا جو میں نے خرچ کیا ہے وہ واپس دو، جو میرا شادی پر خرچہ ہوا ہے وہ واپس کرو۔ اور اسی طرح سے عورت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے زیادہ، یعنی جب وہ خلا لے رہی ہے تو فدیہ جو دینا چاہیے، اس کو مہر واپس کرنا چاہیے، وہ واپس نہ کر کے زیادتی نہ کرے۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ چیزیں تھی نکاح کے طلاق کے متعلق۔ تو 3 چیزوں کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے، سیریس معاملہ ہوتا ہے، اور ان کا جو مذاق ہے وہ بھی اصل ہوتا ہے، اور جو ان کی اصل ہے وہ تو اصل ہی ہوتی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک والی بات ہوتی نہیں ہے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، اور نمبر 3 جو ہے آزادی۔ کسی کو آزاد کرنے کا کہہ دیا، اگرچہ مذاق میں ہی کہہ دیا، تو جس طرح سے غلامی کا سسٹم ہوتا تھا تو وہ کیا ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا۔ اسی طرح سے نکاح، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دیا تو وہ نکاح کیا ہو گیا، قائم ہو گیا۔ اب یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ مذاق بھی کیا ہو گیا ہے، سیریس ہے، اور جن کا جو سیریس ہے وہ تو ہے ہی سیریس۔ تو بھائیو یاد رکھیں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں آئلی زندگی کے متعلق، ان کے اوپر بندے کو کمانڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر ان کے اوپر بندے کو کمانڈ ہو اور بندہ ان کو جانتا ہو تو بہت بڑی خرابیوں سے بندہ بچ سکتا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو ایسے میں محترم بھائیو بہت بڑی بڑی خرابیاں جو ہے وہ بندہ ان کے خرابیوں کی وجہ سے بڑی دور تک جو ہے وہ نقصانات جھیلنے پڑتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو چیز ذکر کر دی ہے ہمارے لیے وہی قابل اتباع ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو اللہ کی حدوں کو کراس کرنے کے لیے بہت سارے ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا 2 طلاقیں دے دی، تیسری طلاق جو ہے وہ اگر دے دی ہے تو اب اس کے لیے جو ہے حلالے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ شرعاً حرام طریقہ ہے۔ یا پھر اسی طرح سے محترم بھائیو، یہ اللہ کی حد کو اس طرح سے کراس کیا کہ 3 طلاقیں اکٹھے دی جاتی ہیں، اور پھر ایک جھٹکے سے سارے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو ختم کرنے کے بعد پھر اس کے اندر حلالہ نکلوا کر جو ہے وہ آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، دونوں پر کیا فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ اور حلالہ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ تو کرائے کے سانڈ ہیں، یہ تو کیا ہے، کرائے کے سانڈ ہے۔ حالانکہ اب دیکھو بھائیو، اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ طلاق کون دیتا ہے، مرد دیتا ہے، طلاق مرد دیتا ہے نا۔ مرد نے اس کو نہیں رکھنا چاہا اور طلاق دے دی، برسٹ مار دیا، کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق۔ اب یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ مرد کی طرف سے سرزد ہو رہے ہیں، جبکہ حلالے کی جو تکلیف ہے اور یہ جو سزا ہے یہ کس کو دی جا رہی ہے، عورت کو دی جا رہی ہے۔ اس کو کسی غیر کے بستر پر بھیجا جا رہا ہے، ایگریمنٹ کے تحت بھیجا جا رہا ہے کہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ایک دستی نکاح جو ہے وہ پڑھا کر اس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، تو 2-4 دن کے بعد جو ہے اس کو واپس لایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں اہل عقل جو ہیں وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو پہلے جب طلاق ہوئی تو اب حلالہ جب کروانے کے لیے نکاح پڑھایا گیا تو عدت پوری نہیں کی گئی، پھر نکاح ہو گیا، اب اس سے 2-3-4 دن کے بعد طلاق دی گئی تو دوبارہ پھر اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کیا گیا، پھر بھی کوئی عدت پوری نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے ان چیزوں سے
منع کیا ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ. تو اور اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے کہ طلاق مرد نے دی ہے، حلالہ عورت کا نکالا جا رہا ہے اور اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، حالانکہ جس نے غلطی کی ہے مرد نے، حلالہ تو پھر عہدہ کٹانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ انہوں مطلب پھٹے چاڑنا چاہیے. یہ تو ایک عجیب سا طریقہ ہے کہ جناب اس بے گمان کو اس کو جناب جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگا دے اور اس کے ساتھ اتنی بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی کرے. تو یہ چیز جب بندہ دین کے سے دور ہوتا ہے، جب اس کو مطالعہ نہیں ہوتا، اسٹڈی نہیں ہوتی، اور پھر اپنا مطلب نکالنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے علماء سو ہمیشہ ہی جو ہے وہ ایسے موقعوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی جیب بھی گرم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے خواہشات کا جو گھوڑا ہے اس کو بھی دوڑاتے ہیں. تو بھائیو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور شرعی اعتبار سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے دوبارہ سے الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی جو ہے یہ 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو ان سے کوئی بھی چیز، مما اس میں سے آتیتموہن جو دیا ہے تم نے ان کو، شیئا کچھ بھی، الا مگر یہ کہ ان یخافا وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر ڈرو تم، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں کے اوپر، فی مفتدت بھی جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہے، فلا تعتدوها سو ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں. دیکھ لیجیے جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے.